السلام علیکم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ البلد، سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک یہاں سورت ختم ہو رہی ہے نا، یہ آیتیں ہم نے شروع کی تھی اور کچھ ضروری باتیں اور ترجمہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ان آیات کا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج ان آیات کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، آپ حضرات اس کو لکھ بھی لیں، اور ان 13 آیتوں میں کچھ بنیادی اہم باتیں ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں اور محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ البلد کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس آپ حضرات ترجمہ لکھیں ساتھ ساتھ، ہاں غور سے دیکھیں۔ ابھی الم نجعل له عینین، آیت نمبر 8 سے ہیں۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا، اور زبان، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا؟ 3 چیزیں، آنکھیں، زبان اور ہونٹ۔ لیکن آنکھیں 2 ہیں نا، اس لیے عینین کہا۔ ایک آنکھ کو عینن کہتے ہیں عربی میں، جب اس کا تثنیہ ہوگا نا، ڈبل ہوگا، تو عینن سے کیا ہو جائے گا؟ عینین۔ لسان اور زبان کتنی ہے؟ 1، تو اس کے لیے لسانن آیا۔ شفتین، ہونٹ کتنے؟ 2 ہیں۔ ایک ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں، شفتن، شین فا اور گولتا، تو جب یہ ڈبل ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے؟ شفتین۔ کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہی اس انسان کی رہنمائی کی۔ اور ہم نے ہی اس انسان کی رہنمائی کی، بریکٹ میں لکھیں یعنی سمجھ دی، یعنی سمجھ دی، النجدین، دونوں راستوں کی، دونوں راستوں کی۔ اب بتائیں دونوں راستوں سے مراد کیا ہے؟ شاباش، بریکٹ میں لکھیں خیر و شر کے، خیر و شر، اس لیے کہ 2 راستے ہیں دنیا میں نا، یا تو خیر کا راستہ ہے یا شر کا راستہ ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان کو کیا دے دی؟ سمجھ دے دی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ترجمہ سمجھ گئے دوستو؟ آیت نمبر 8، 9، 10، ان 3 کا ترجمہ ہو گیا؟ اچھا،
آگے دیکھیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس اس انسان نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو، اس انسان نے عبور نہیں کیا. عبور جانتے ہیں؟ پار کرنا نا، پار کرنا. اس نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو. اس دن بھی عرض کیا کہ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان دشوار گزار راستہ جو ہوتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس انسان نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو. بریکٹ میں لکھیں دین کی. کون سی گھاٹی؟ دین کی. اس کو یہ عبور نہیں کر سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ اب غور کریں دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی کہ یہ فرق کر سکے کس چیز میں؟ خیر میں اور شر میں. یہ سمجھ پہلے دے دی. اس سمجھ کو کام میں لاتے ہوئے اب انسان کو اللہ پاک نے راستہ دکھا دیا کہ بھئی خیر کا راستہ یہ ہے. لیکن یہ بات اوپر آ گئی، بار بار عرض ہوئی کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، لہذا جو خیر والا راستہ ہے یہ عبور کرنا، پار کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کسی گھاٹی کو پار کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ انسان اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کی اس گھاٹی کو عبور کرنا، خیر کے راستے کو پہنچ جانا، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ پاک اس کا کیا طریقہ بتانا چاہتے ہیں وہ آ رہا ہے آگے. سمجھ گئے؟ فک رقبۃ، یہاں سے فک رقبۃ. بریکٹ میں لکھیں ترجمے سے پہلے، یہ آنے والے 5 اعمال انسان کے فرائض منصبی ہے. یہ آنے والے 5 اعمال، آگے کتنے اعمال آئیں گے؟ 5. آنے والے 5 اعمال انسان کے فرائض منصبی، صاد کے ساتھ، فرائض منصبی ہے. سمجھ گئے؟ تو اب گویا اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ تم اگر یہ 5 کام کر لو، 5 کام، تو گویا تم نے دین کی اس گھاٹی کو کیا کر لیا؟ پار کر لیا. ٹھیک ہے؟ بریکٹ بند کر دیں. دیکھیں فک رقبۃ، وہ گردن کا چھڑانا ہے، وہ گردن کا چھڑانا ہے. اس دن بھی اس پہ بات ہوئی، گردن کا چھڑانا ہے. بریکٹ میں لکھیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا. بریکٹ بند نہیں کریں ہوں. غلاموں کو آزاد کرنا یا بے قصور قیدیوں کو رہائی دلانا، بے قصور قیدیوں کو رہائی. اب آج کل غلام موجود ہے دنیا میں کہیں پہ، تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ قید اب تو مسئلہ نہیں ہے نا. تو اب ہمارے لیے کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی بے قصور مجرم وہ قید میں آ گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے، تو آپ جانتے ایک سسٹم ہے ہر ملک میں کہ بھئی ایک بے قصور بھی ہے لیکن اس کو آزاد کرنے کے لیے زر ضمانت دینی ہے یا کیا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. بعض دفعہ اس قیدی کے پاس وہ اسباب بھی نہیں ہے، گھر والوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے
کہ ایک آدمی جا کر کے اس بے قصور قیدی کے اسباب دے کر اس کو کیا کر دے؟ چھڑا دے. یا اسی طریقے سے اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ جیسے کہ میدان جہاد میں کسی مجاہد کو یا مسلمان کو کافر لے گئے اپنے ساتھ، جیسے ہوتا ہے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آزادی کی صورت بنتی ہے لیکن رقم کے عوض، کہ بھئی اتنی ادائیگی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے. تو اگر انسان ایسا عمل کر لے، یہ ہے فک رقبہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو فک رقبۃ کی کتنی شقیں بنی؟ 2. اگر غلام، وہ تصور اب دنیا میں نہیں ہے دوستو، پہلے تھا. جب غلام بنائے جاتے تھے ان کو آزاد کرنے کے فضائل احادیث میں بہت زیادہ ہے. سمجھ گئے؟ تو ایک صورت تو یہ کہ غلام کو آزاد کرنا یا بے قصور قیدیوں کو رہائی دلوانا. یہ 5 میں سے کون سا عمل ہو گیا؟ پہلا ہو گیا نا، عمل نمبر 1. یہ ہے عمل نمبر 1. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ جو 3 آیتیں یہ ایک ساتھ ہے. یہ ہے عمل نمبر 2. عمل نمبر 2. یا او کا ترجمہ ہے یا، کھانا کھلانا فی یومن، ایسے دن میں ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہو. جو کون سا ہو؟ بھوک والا ہو. بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا، شدید بھوک والا دن ہے. یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو ذا مقربتن، جو قریبی رشتہ دار ہو. کسی یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہو. او مسکینن ذا متربہ، یا اس مسکین کو ذا متربہ، جو خاک آلود ہو. یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں. یا اس مسکین کو جو کیا ہو؟ خاک آلود ہو. بریکٹ میں لکھ کے بالکل تنگ دست، بالکل تنگ دست. یہ عرب معاشرے کی ایک تعبیر ہوتی تھی. جس آدمی کے پاس ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو کہتے تھے یہ تو بیچارہ مٹی میں مل گیا ہے. ذا متربہ. سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہ کون سا عمل ہو گیا؟ عمل نمبر 2 ہو گیا. کہ بھوک والا دن ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اس کو کھانا کھلا دیا. یا کوئی فقیر مسکین کوئی بھی ہے اور جس کے پاس کھانے کے اسباب نہیں، اس کے کھانے کا انتظام کر دیا. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. سمجھ گئے؟ ثم کان من الذین. اب اس ترجمے پہ یہاں بہت خیال کرنا ہے. جو الفاظ عرض کروں وہی لکھیے گا. پھر یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہوں. پھر یہ کام کرنے والے، ابھی تک کتنے کام ذکر ہوئے؟ 5 میں سے 2 ذکر ہو گئے نا، 2 ذکر ہو گئے. ایک گردن چھوڑانا اور ایک کھانا کھلانا، دونوں کی وضاحت ہو گئی. اب فرما رہے پھر یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہوں الذین آمنوا. یہ ہے عمل نمبر 3، جو ایمان والے ہو. جو کیا والے ہوں؟ ایمان والے. اس لیے کہ ایمان کے بغیر چاہے انسان کتنا ہی خیر والا عمل کر لے، اس کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں. دنیا میں اللہ دے دیں گے اس کا بدلہ، لیکن آخرت میں اس کی حیثیت نہیں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اس لیے ترجمہ یہ کیا کہ پھر یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہوں
جو کیا لا چکے ہوں؟ ایمان لا چکے ہوں. یہ ہے عمل نمبر 3. سمجھ گئے؟ تو ایمان پہلے سے ہوگا ان کے پاس. گردن چھوڑانے والے کے پاس ایمان پہلے سے ہوگا. یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے والے کے پاس ایمان پہلے سے ہوگا. ذکر اس کا بعد میں آیا ہے. سمجھ گئے؟ پھر یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہوں جو کہ ایمان والے ہو. یہ عمل نمبر 3 ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دیتے ہوں. اور وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دیتے ہوں. صبر. لیکن دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے تواصو فرمایا. تواصو ترجمہ آپ نے کیا ایک دوسرے کو. یہ کام ایک جانب سے چلنے والا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ بھئی میرے اندر تو سب کا غم ہے، باقی اس پر جب پریشانی آئے گی تو اس کو کون تسلی دے گا. سمجھ گئے؟ تو اس امت کے ہر عاقل بالغ باشعور مسلمان میں یہ جذبہ ہو کہ جس طرح اس کی تکلیف کے وقت اس کو کسی نے صبر کی تلقین کی تسلی دی، یہ اس دوست کو اس کی تکلیف کے وقت پھر صبر اور تسلی دے گا. سمجھ گئے؟ تو ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو کس کی؟ صبر کی. یہ ہے عمل نمبر 4. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو رحم دلی کی ترغیب دیتے ہوں. مرحمہ کے معنی کیا ہے؟ رحم دلی، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. درگزر کر دینا، معاف کر دینا، رحم دلی. اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہوں کس کی؟ رحم دلی کی. رحم دلی سمجھ گئے؟ معاف کر دینا، درگزر کر دینا. بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں. کتنے اعمال ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ پہ نمبر 5 لکھیں گے. صبر پہ 4 ہے جی. اب 5 اعمال سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 عمل کیا تھا؟ فَكُّ، گردن چھوڑانا. کیا مطلب لکھا تھا آپ نے اس کا؟ قیدیوں کو نہیں، غلاموں کو آزاد کرنا یا بے قصور قیدی کو رہائی دلانا. نمبر 1. نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا ایسے دن میں جو کون سا دن ہو؟ بھوک والا دن ہو. بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہے، یا مسکین کو جو بالکل خاک آلود ہو چکا ہے. قلاش. 2 ہو گئے. پھر یہ کام کرنے والے لوگ وہ ہو جو کیا لا چکے ہوں؟ ایمان لا چکے ہو. نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دیتے ہوں. نمبر 4 وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو رحم دلی کی ترغیب دیتے ہوں، یعنی معاف کرنے کی اور درگزر کر. یہ کتنے اعمال ہو گئے؟ 5. یہ ہے وہ فرائض منصبی کہ جس نے ان کو پورا کیا تو اس نے گویا دین کی گھاٹی کو عبور کر لیا. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے؟ یہ ذکر ہو گئے. آگے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے. یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے، یعنی اہل جنت. یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے، یعنی اہل جنت. بریکٹ میں لکھیں انجام مؤمنین. انجام نہیں، اہل جنت بریکٹ میں نہ لکھیں. یہ انجام مؤمنین یہ بریکٹ میں آ گیا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں پیچھے آپ نے فرائض منصبی پڑھ لیے، کتنے تھے؟ 5. جس نے اس پر ترتیب پر زندگی گزار دی تو یہ لوگ جنت والوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ہے ایمان والوں کا انجام.
کہ آخرت میں ان کو کیا ملے گی؟ جنت مل جائے گی. ٹھیک ہو گئی بات. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری ان آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے ہماری ان آیتوں کا انکار کیا، بریکٹ میں لکھیں یعنی فرائض منصبی کا، فرائض منصبی کا انکار کیا. ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہے بائیں طرف والے، یہ ہے بائیں طرف والے یعنی اہل جہنم، یعنی اہل نہیں بریکٹ میں مت لکھیں، یعنی اہل جہنم. بریکٹ میں لکھے انجام مجرمین، پیچھے تھا انجام مؤمنین، یہ ہے انجام مجرمین. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو بند کی ہوئی ہوگی، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی، سین لام طا مسلط، جو بند کی ہوئی ہوگی. سمجھ گئے؟ بند کی ہوئی سے مطلب یہ کہ ہر جانب سے ان کو گھیر لے گی. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا دوستو؟ ترجمہ ہو گیا دوستو؟ پورا سمجھ میں آ گیا اس کا؟ یہ ہے. اچھا، اب کچھ چند باتیں بس رہ گئی ہے، وہ اگر آپ حضرات ضمنی طور پہ لکھ لیں گے نیچے، بس بات ختم ہو جائے گی. چند باتیں لے گئے نیچے لکھے، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں تو زیادہ آسانی ہے. فائدہ نمبر 1، ہم نے ترجمہ کہاں سے شروع کیا؟ کون سی آیت سے؟ آیت نمبر 8 سے نا. لکھیں آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 10، آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 10، یہ تذکیر انعامات کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ تذکیر انعامات. تذکیر جانتے ہیں؟ یاد دلانا. اللہ اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں بندے کو کہ بندے بھلانا نہیں، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں. تذکیر انعامات ہیں. سمجھ گئے؟ آگے لکھیں مقصد یہ ہے، اسی کے ساتھ ہی لکھیں مقصد یہ ہے کہ انسان ان ذرائع سے کام لے اور حق تلاش کرے. انسان ان ذرائع سے کام لے اور حق تلاش کرے. لکھ لیا؟ آگے لکھیں، یہ ہو گیا فائدہ نمبر 1. فائدہ نمبر 2، آیت نمبر 11 میں کفران نعمت کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ کفران نعمت کا. اللہ نے اپنے انعامات یاد دلائے نا 3 آیتوں میں، لیکن یاد دلانے کے باوجود بھی جو نہ سمجھے نہ یاد کرے، یہ نعمت کا ناقدرہ ہے. ناقدرہ ہے نا. کفران کہتے ہیں ناقدری کو. کفران کس کو کہتے ہیں؟ ناقدری کو. تو آیت نمبر 11 میں کس کا بیان ہے؟ کفران نعمت کا. اللہ فرما رہے ہم نے زبان دی، آنکھیں دی، ہونٹ دیے کہ اس سے کام لو، حق تلاش کرو، لیکن تم نے اپنے آپ کو پھر بھی غلط راستے پر رکھا، تو کفران نعمت ہو گئی نا. یہ ہے بس ختم. سمجھ گئے؟ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.